بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے من حمل علینا السلاح فلیس منا۔ مشکل الفاظ کے معنی السلاح یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے بمعنی ہتھیار۔ حدیث مبارک کا ترجمہ جو شخص ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمانوں پر ہتھیار اٹھائے وہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے۔ اب آدمی جب اسلحہ کسی کی طرف اٹھاتا ہے خواہ وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، اس کا بالکل استعمال کرنے کی نیت بھی نہ ہو، تو تب بھی ایسا شخص حدیث بالا کی وعید میں داخل ہوگا، کیونکہ شیطان تو اس طاق میں رہتا ہے کہ وہ آدمی کو گناہ میں کسی نہ کسی طرح مبتلا کر دے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ آدمی اشارے میں یا مذاق میں کسی کی طرف اسلحہ کرتا ہے اور اس کو چھوتا ہی ہے تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے جھگڑا قتل و غارت تک ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر وہ چیز جو بعد میں فتنے کا باعث ہو، شریعت نے اس کو پہلے ہی سے اس کی ممانعت فرما دی ہے۔ فلیس منا، اس کے کئی مطلب علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص ہماری جماعت سے نہیں ہے یا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اسلامی برادری میں سمجھا جائے، یا مطلب یہ کہ ایسا شخص ہماری سنت اور ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ایسا شخص ہمارا تابع دار نہیں ہے۔ حدیث مبارک ہے من صامت نجا۔ مشکل الفاظ کے معنی صامت باب ناصرہ سے ہے خاموش رہنا، چپ رہنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ انسان اگر اپنی زبان کو بری بات سے محفوظ رکھے تو بہت سی آفات سے نجات پا سکتا ہے، کیونکہ اکثر آفتوں میں جو انسان مبتلا ہوتا ہے ان میں سے اکثر کا تعلق زبان سے ہی ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اگر بات چیت کرنا چاہتی ہے تو خاموش رہنا سننا ہے، اور اگر اسی خاموشی میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر بھی غور کر لیا جائے تو نور علی نور بن جائے۔ جیسے کہ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث مبارک ہے کہ چپ رہنے سے آدمی کو درجات عالیہ ملتے ہیں، وہ 60 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ غور و فکر جب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات یا قدرت پر ہو، خواہ ایک ہی لمحے کے لیے کیوں نہ ہو۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب آدمی زبان پر قابو نہ رکھے تو اس کو بسا اوقات معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس سے کیا غلطی ہو گئی ہے، پھر یہ شخص زبان کی انگنت آفتوں میں پھنستا چلا جاتا ہے، کیونکہ جو بات زبان سے نکل گئی وہ اس تیر کی مثل ہے جو کمان سے نکل گیا، کہ جس طرح کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں ہو سکتا، اسی طرح زبان کی لغزش بھی واپس نہیں ہو سکتی۔ حدیث مبارک ہے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ مشکل الفاظ کے معنی تشبہ مشابہ ہونا، مشابہت اختیار کرنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ جس شخص نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا شمار اسی میں ہوگا۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ حدیث مبارک کا مدعا یہ ہے کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کو بھی اس قوم جیسی ہی برائی یا بھلائی ملے گی۔ مثلا ایک شخص فاسق و فاجر کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کو بھی اس پر وہی گناہ ملے گا جو ایک فاجر اور فاسق کو ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی نیک آدمی کی مشابہت اختیار کی تو اس کو بھی اس پر وہی اجر ملے گا جو ایک نیک صالح آدمی کو ملتا ہے۔ یہ حدیث مبارک بھی جوامع الکلم میں سے ہے۔ اس میں ہر قسم کی مشابہت داخل ہوگی، خواہ لباس کی ہو یا اخلاق کی ہو یا افعال، کردار، رہائش، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سب میں یہی حکم ہوگا۔ شریعت کی منشا یہ ہے کہ آدمی ہر کام میں نیک لوگوں کا دامن پکڑے تاکہ اس کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہو، کیونکہ نیک لوگوں سے محبت رکھے اور یہ کہے کہ میں ان میں سے نہیں ہوں، امید ہے کہ اللہ مجھ کو بھی صالح لوگوں میں سے بنا دے، نیک لوگوں میں سے بنا دے۔
کیونکہ اللہ سے پھر انسان جیسا گمان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے انسان کے ساتھ پھر ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار فرمائے۔ حدیث مبارک ہے من یحرم الرفق یحرم الخیر، مشکل فاظ کے معنی رفقہ، رفیقہ باب ناصرہ سے، باب سامعہ سے، باب کارمہ سے ہے نرمی کرنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ جو شخص نرمی سے محروم رکھا گیا وہ بھلائی سے محروم رکھا گیا۔ بعض روایات میں خیر کے بعد لفظ کلہ بھی آیا ہے۔ تو حدیث مبارک کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص نرمی اور مہربانی سے محروم ہوا تو گویا کہ وہ تمام ہی بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ اس حدیث مبارک کا مدعا یہ ہے کہ آدمی نرمی اور مہربانی کو اختیار کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرے، کیونکہ انسان کی ضروریات کو پورا کرنے والی اللہ کی ذات ہے اور اللہ کو نرمی پسند ہے۔ تو اب جو شخص نرمی اختیار کرتا ہے اور اس کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ ایسے شخص کو زیادہ عطا فرماتے ہیں، بخلاف اس شخص کے جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سختی کا معاملہ کرتا ہے۔ حدیث مبارک ہے من اراد الحج فلیعجل، مشکل فاظ کے معنی فلیعجل جلدی کرنا، سبقت کرنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ جو شخص حج کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ جلدی کرے۔ حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص حج پر قادر ہو تو اس کو چاہیے کہ جلدی کرے تاکہ اس نعمت عظمیٰ سے وہ محروم نہ ہو جائے۔ اس بات میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ جس پر حج فرض ہو گیا ہے اس کو فی الفور حج کرنا ضروری ہے یا تاخیر کر سکتا ہے۔ تو امام شافعی، امام محمد، امام ثوری ان سب کے نزدیک تاخیر کر سکتا ہے، جیسے کہ نماز آخری وقت تک پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ حج کے فوت ہونے کا گمان نہ ہو۔ مگر امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام مالک اور امام احمد کے نزدیک حج فی الفور ضروری ہے، بغیر کسی عذر کے تاخیر کرتا ہے تو اب یہ شخص فاسق ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب میں یہ حضرات فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت میں تنگی ہے کہ اتنے وقت میں عموماً آدمی نہیں مرتا، مگر حج سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، اگر فرض ہونے کے بعد تاخیر کر دی ممکن ہے سال کے دوران ہی انتقال ہو جائے، اور حج کے فرض ہونے کے بعد اگر کوئی حج نہ کرے اور سستی کرے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہودی ہو یا نصرانی ہو کے مرے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی سخت سے سخت وعیدیں ہیں، اس لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس سال حج فرض ہوا اسی سال احتیاطاً کر لے۔ حدیث مبارک ہے من غشنا فلیس منا، مشکل فاظ کے معنی ہے غشنا، غش باب ناصرہ سے ہے دھوکہ دینا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ ہے جو شخص ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث مبارک کی تشریح ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف دینا حرام ہے، اب جو شخص اس کا مرتکب ہوگا وہ بھلا کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے ہوگا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زجر و تنبیہ کے لیے ایسے تاجر کا انضام ذکر فرمایا جو مسلمانوں میں دھوکہ دہی کو رواج دے۔ ایک حدیث میں مسلمان کی بہترین تعریف بیان ہوئی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کے برخلاف وہ تاجر جو سچا ہو اس کے بارے میں بشارتیں سنائی گئی، نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ اس کا حشر ہونا فرمایا گیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس بندے پر جو خریدتے بیچتے وقت نرمی کا معاملہ کرے، یہ مسلمان کی شیان شان ہے، اس لیے ایسے آدمی کی تعریف فرمائی ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی لڑائی جھگڑے یا بد امنی کا خطرہ ہو تو اس کو شرعیت نے منع فرما دیا۔ یہاں پر بھی دھوکہ دہی سے معاشرے میں بد امنی پھیلے گی، اس لیے اسے منع فرمایا۔